السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے پہلے کی آیتوں میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے سب سے پہلے مومنوں کا، پھر کافروں کا اور اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ کر کے یہ بتلا دیا سب کو کہ پوری انسانیت صرف ان تین ہی شعبوں میں بٹی ہے۔ یہ تین ہی طریقے کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے لوگوں کی، یا تو وہ مومن ہے یا کافر ہے یا منافق ہے۔ نہ ہی ملک پہ، نہ ہی رنگ پہ، نہ ہی نسلوں پہ، ان سب پہ بھید بھاؤ نہیں ہوا انسانیت کا، انسانوں کا صرف ان تین چیزوں سے کیٹیگرائزیشن کیا اللہ پاک نے۔ اور اب آگے کی آیت میں کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم الذی، ربکم تمہارے رب کی، الذی جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم تتقون تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الناس بول کے اللہ پاک نے مخاطب کیا۔ اللہ پاک نے یا اے مومنوں نہیں کہا، کیا کہا؟ ناس، لوگ ان جنرل۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے لوگو عبادت کرو، کس کی؟ ربکم تمہارے رب کی۔ اب لوگوں کو کہا گیا ہے کہ عبادت کرو، یعنی کہ جو کافر ہے وہ اپنا کفر چھوڑ دے، جو منافق ہے وہ اپنے دلوں میں اخلاص لا لے، جو گنہگار مومن ہے وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اور جو عامل الصالحات نیک عمل کر رہے وہ اپنے اعمال پہ قائم رہے، استقامت سے رہے۔ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے لوگو عبادت کرو، ربکم تمہارے رب کی۔ اب یہاں پہ اللہ نے کہا، رب کہا ہے، تمہارے رب کی۔ اور رب کے معنی ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے کہ پالنے والا، ہر کوئی جس کا محتاج ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، ہر کوئی اس پہ ڈیپینڈ ہو، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہو۔ رب کے معنی پالنے والے کے ہوتے ہیں، اور وہ جس نے کہ خلقکم تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ڈرو۔ الذی وہی ہے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، ارض زمین کو، فراش بچھونا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنایا، تاکہ تم استقرار حاصل کرو، اس پہ تم ٹھہر سکو۔ اللہ پاک اگر زمین کو اس طریقے کی نرم یا گیلی رکھتا کہ ہم انسان ٹھہر نہ سکتے، اس طریقے کی سخت رکھتا کہ جس سے اپنی ضروریات کی کوئی چیز کر ہی نہ پاتے، تو ہم کیا کرتے نا؟ اللہ پاک نے کیا کیا؟ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اور آسمان، والسماء اور آسمان کو بناءً چھت بنایا، چھت کے طور پہ خوبصورتی عطا فرمائی اللہ پاک نے تمہارے سروں پہ چھت بنا کر۔ اب یہی ذات ہے نا، زمین اور آسمان بنانے والی ذات تو واحد اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، کہ جس نے انسانوں کے بننے سے پہلے ہی زمین اور آسمانوں کو بنا دیا۔ زمین اور آسمان کو بنانے والا کوئی پتھر کا بت یا کوئی انسان یا کوئی انسان کی طرح، یا ہم آج دنیا میں جن خداؤں کو پوچھتے وہ تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو اس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ اور نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، ماءً پانی، اور جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ پانی کتنی بڑی ضرورت ہے نا آج کی، کہ جس پلانٹ پہ پانی نہیں وہ اس پلانٹ پہ زندگی نہیں۔ مون پہ چلے گئے، پانی نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہو سکتی۔ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ پھر نکالا اس سے، مِنَ الثَّمَرَاتِ پھل، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے۔ پھر اللہ پاک نے انسانوں کی ضرورت کے لیے کیا نکالا؟ رزق نکالا، پھلوں کی صورت میں، اناج کی صورت میں۔ اب کہیں گے کہ اناج کو اگانے والا تو کاشتکار ہے، لیکن وہ زمین کو برابر کر رہا ہے، اس میں کھاد ڈال رہا ہے، پھر اس میں ایک بے جان بیج جب بو رہا ہے تو اس بے جان بیج میں کوپلے نکالنے والا، اس کی شاخیں، پتے، پھل، پھول نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا۔ یہ کسی کی قدرت میں نہیں ہے، اس کی قدرت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ انسان کیا کر رہا ہے؟ اس پھل کو نکالتے وقت جو رکاوٹیں، اس پھل کے پیدا ہونے میں جو رکاوٹیں تھی، صرف اس رکاوٹوں کو دور کر رہا ہے، لیکن پیدا کرنے والی ذات واحد اللہ ہی کی ہے۔ اس بے جان بیج سے ایک بڑا پیڑ، ایک پھل نکالنا، فصل اگانا، ایک کوپل اگانے والی ذات واحد اللہ ہی کی ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا پھر تم کیوں بناتے ہو، للہ اللہ کے سوا، اندادن شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ سب جانتے بوجھتے، یہ سب دیکھتے بھالتے، تمہاری عقل تو اس بات پہ پردہ نہیں پڑا ہوا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھتے بھالتے تم اللہ کے سوا کسی اور کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ پاک نے کہا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ شرک ہے۔
اب شرک سے بچنے کی اتنی تاکید ہے کہ شرک ہمارے دلوں میں ایسے داخل ہو جاتا ہے جیسے چیٹی جس کے بھنک بھی نہ ہو، ہم کو پتہ بھی نہ چلے۔ ایک مرتبہ حضرت طفیل بن سنجرہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تو انہوں نے کہا تم بھی تو کہتے ہو کہ جو اللہ کرے اور جو رسول کر دے۔ پھر میں نصرانیوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم نے تو عیسیٰ مسیح کو اپنا بیٹا، خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم بھی تو یہی کہتے ہو کہ جو اللہ کرے اور جو محمد جو رسول چاہے۔ پھر انہوں نے یہ خواب کافی لوگوں کو بیان کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں منع کرنے ہی والا تھا، لیکن میں فلاں فلاں کام سے رک گیا، اور اس دن کے بعد سے کہا کہ آج کے بعد اے لوگوں کبھی نہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے، صرف کہنا کہ صرف واحد صرف اللہ جو چاہے وہی ہوگا۔ اور شرک اتنا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کتا ہمارے گھر کے سامنے تھا اس لیے چوری نہیں ہوئی ہمارے گھر میں، یہ بھی شرک ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہر چیز پر قابض ہے، ایک پتے کا ہلنا، ہوا کا چلنا، ہر چیز اس کے تابع قدرت میں ہے، کوئی اس میں شریک ہے ہی نہیں۔ جو ہم اپنے اللہ تعالیٰ، کیوں شرک اتنا بڑا گناہ ہے؟ شرک اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاجت روا بنا لیتے ہیں، کسی اور سے ہم اپنی حاجت پوری کرنے جاتے ہیں، وہ ہم پہ ظلم کرنے لگتا ہے، وہ ہمارا بادشاہ، وہ ہمارا مالک بن جاتا ہے نا۔ لیکن اللہ نے صرف اپنے غلام پیدا کیا، عابدو، ہم صرف اللہ کے غلام ہیں، ہم اس کے بندوں کے ہم بندے نہیں ہو سکتے، اس کے غلاموں کے ہم غلام نہیں ہو سکتے۔ اللہ بالکل شرک کو ناپسند فرماتا ہے، شرک سے بے نیاز ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم فی ریبٍ شک میں ہو، مما جو کچھ نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا ہمارے بندے پر، فآتوا پھر لیا، بصورتٍ ایک صورت میں، مثلہ اس کے مثل۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے تو کیٹیگورائز کر دیا مسلمانوں کو، پھر ان آگے کی دو آیتوں میں کہ میری عبادت کرو اور میں ہی آسمان زمین کا بنانے والا ہوں، اس میں ربوبیت اور الہیت کا ڈکلیریشن کر دیا، خود کو رب ڈکلیئر کر دیا۔ اب اس کے بعد نبوت کی باری ہے، نبوت کی دلیل کی باری ہے۔ نبوت کی دلیل کیا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل کیا؟ اللہ پاک نے قرآن نازل کیا۔ اب اس کی دلالت کی بات آ گئی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی تم کو کوئی شک ہو کہ میں نے جو کچھ میرے بندے پہ جو قرآن نازل کیا، فآتوا بصورتٍ، تو پھر لے آؤ ایک صورت میں، مثلہ اس کے مثل۔ اللہ پاک پورا قرآن بھی لانے نہیں کہہ رہا، صرف اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا، اور پکارو، شہداءکم، تمہارے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور اس کام کو کرنے میں اکیلا بھی چیلنج نہیں، پوری جماعت کو لے آؤ، جتنے شہداء، جتنے شریک، جتنے دوست تم بلا سکتے ہو، جن لوگوں کو تم بلانا چاہو ان سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو، اور بنا کے بتا دو۔ ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک معجزہ دیا، وہ نبی نے اس معجزے کا استعمال کیا۔ جب وہ نبی گزر گئے تو معجزہ بھی گزر گیا، لیکن اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کیا دیا؟ قرآن، اور وہ قرآن آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معجزے کے طور پہ قرآن بھیجا، اور وہ قرآن معجزہ کیوں ہے؟ اس کے لیے ایک پورا ٹاپک چاہیے، ایک پورا لیکچر چاہیے جس کے اوپر بات کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اگلی بار بات کریں گے۔ فَإِن لَّن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر چکھو نار، آگ کو چکھو۔ اگر تم یہ سب نہیں کر سکتے، تم کفر پہ جمے ہوئے ہی ہو، تو پھر آگ کو چکھو، التی، جس کا وقودھا، ایندھن ہے، ناس، لوگ، والحجارت، حجارت، پتھر، اور عدت، تیار کی گئی، للکافرین، کافروں کے لیے۔ اگر تم یہ سب نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو اس آگ میں جلنے کے لیے جس کا ایندھن کیا ہے؟ ایندھن مطلب اس آگ کو کس چیز سے بھڑکایا جائے گا؟ تیار کر کے اب اس آگ کو میں ایندھن کے طور پہ کس کو استعمال کیا جائے گا؟ کافروں کو۔ اور پتھر سے مراد ان کے معبود ہے، پتھر کے وہ بت جن کو وہ پوجا کرتے تھے، وہ پتھر ہے، پتھر بھی ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے بے جان معبود جو ان کے کوئی کام نہ دنیا میں آئے نہ آخرت میں کام آئیں گے، ان کے ساتھ وہ بھی جلیں گے اور لوگ بھی جلیں گے، جو عدت تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ وبشر الذین، اور خوشخبری ہے الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔
اب اللہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا. اب قرآن کا پیٹرن کیا ہے؟ جیسے ہی دوزخ کا تذکرہ آیا ویسے ہی جنت کا تذکرہ، جیسے ہی کافروں کا تذکرہ آیا ویسے ایمان والوں کا تذکرہ آتا ہے، جیسے عذاب کا تذکرہ ویسے ہی رحمت کا تذکرہ. ہمیشہ یہ پیٹرن چلتا ہے. اللہ پاک نے جب کافروں کا ذکر کیا تب مومنوں کا ذکر کر دیا، جب عذاب کا ذکر آیا تب جنت کا ذکر ہے. ان لہم جناتن تجری، اور بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات ہے، تجری بہتی ہے، جاری ہے، من تحتی الانہار ان کے نیچے سے نہریں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہے. کلما کھائیں گے، رزقو جو رزق دیا گیا، منہا اس میں سے، من ثمرتن رزقن پھل، رزقن کھانے کو، قالو کہیں گے ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا ہم نے کھایا، من قبل اس سے پہلے. اب جب جنتیوں کو پھل دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے، رزقنا ہم نے کھایا، من قبل اس سے پہلے. اب اس میں دو روایت ہے، یا تو وہ یہ کہیں گے کہ جو دنیا کے پھل تھے، آم، انار، انگور، اسی ٹائپ کے پھل یہ تو ہم دنیا میں کھاتے تھے لیکن مزہ بہت الگ ہوگا. یا تو ان کو دوبارہ جنت میں ہی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہم نے یہ کھائے. تو غلام، چھوٹے چھوٹے خوبصورت غلام ہوں گے وہاں پہ، وہ پیش کرتے جائیں گے تو کہیں گے حضرت یہ تو کھا کے دیکھیے، ان کا مزہ کئی الگ ہے. اور اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا مثال ہے دنیا کی اور جنت کے پھلوں کی. ہم نہ اس چیز کو امیجن کر سکتے نہ سوچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کے رکھی ہے جنت؟ ایسی چیز نہ جو کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی ذہن میں اس کا گمان بھی گزرا، کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں کی لذتیں اور وہاں کی رونقیں اور وہاں کی آرائشیں کیا ہوں گی. وَأَتُوا بِهِ اور دیا جائے گا بِهِ متشابہہ اس کے متشابہ ملتا جلتا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواج مطہرات، ازواج جوڑے مطہرات پاک. اب اس میں پاک بیبیاں، پاک جوڑے ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خالدین اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور اب ان کے لیے کیا ہوں گے؟ اس میں ازواج. اب ازواج سے مراد جوڑا ہے کہ مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے اس کا خاوند، جوڑے دیے جائیں گے. اب جو عورت نیک تھی اور اس کا شوہر نیک نہیں تھا، بد تھا، گنہگار تھا، تو اس کو اس کے بدلے میں کوئی نیک شخص دے دیا جائے گا. اور کوئی شخص نیک تھا، اس کی بیوی گنہگار تھی، منکر تھی، تو اس کو اس کے بدلے کوئی نیک بیوی دے دی جائیں گی. اور اگر میاں بیوی دونوں نیک تھے، دونوں نے نیک اور صالح عمل کیے تھے، اگر کسی ایک کا درجہ بڑھ بھی جائے تو اس کو اس کے درجے پر ایک کا درجہ کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ نیچے والے کو اوپر کے درجے پہ پہنچا کے برابری کا درجہ دے کے ان کو ساتھ رکھا جائے گا. ازواج مطہرات ان کے لیے پاک جوڑے ہوں گے. اور پاک وہ ایسے ہوں گے کہ جسمانی گندگی سے پاک ہوں گے. یہاں جتنی بھی گندگیاں انسان کے جسم میں ہیں، وہ جو خارج ہوتا ہے جسم سے، جتنا بھی برا گندا مادہ، ان سب چیزوں سے وہ پاک ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے.